اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Dear students and viewers, آج ہمارا ٹاپک جو ہے بعثت نبوی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Dear students and viewers, السلام علیکم. پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے متعلق پڑھا. ٹھیک ہے، تو قبل از بعثت نبوی زندگی کا ہم جائزہ لے رہے تھے. تو آج ہمارا ٹاپک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کیا حالات پیش آئے. ٹھیک ہے، تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ وحی لے کر آیا. پہلی وحی جو سورۃ علق کی 5 آیات تھیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ آیات نازل ہوئیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد 6 ماہ تک وحی کا سلسلہ رکا رہا. 6 ماہ کے بعد آپ کو پھر آپ کے پاس فرشتہ آیا اور دوسری وحی نازل کی گئی جس میں آپ کو حکم ہوا کہ آپ دین کی تبلیغ کریں، دعوت دیں. دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. سورۃ مزمل کی یہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مدثر یعنی چادر اوڑھ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور پلیدی سے دور رہو. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا فریضہ خفیہ طور پر سر انجام دینا شروع کر دیا، اور آپ کی اس خفیہ تبلیغ سے کچھ لوگ ایمان لے آئے. چنانچہ ایک صحابی حضرت ارقم مخزومی کے گھر پر خفیہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا. تو اس تعلیم اور تبلیغ میں سب سے پہلے آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی. ٹھیک ہے، اور اس دعوت کے نتیجے میں عورتوں میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، مردوں میں سے آپ کے رفیق اور ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ، اور بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ شعراء آیت نمبر 214 میں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور اس دعوت میں جب سب عبد المطلب کے تمام خاندان نے شرکت کی اور جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے بنو عبد المطلب، میں آپ سب کے لیے آخرت کی فلاح لے کر آیا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ عرب میں کوئی بھی شخص اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور افضل شے لایا ہو. مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تم سب لوگوں کو دین کی دعوت دوں. اس دعوت کے بعد لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہا اور چلے گئے. تقریباً 3 سال تک آپ لوگوں کو خفیہ دعوت دیتے رہے، اور 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اعلانیہ دعوت دیں. دین کی
اعلانیہ طور پر تبلیغ کریں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا آپ صاف صاف کہہ دیں اور مشرکوں سے اعراض کریں۔ چنانچہ کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو بلایا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے دوسری طرف دشمن کی فوج حملہ آور ہو رہی ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ تو تمام لوگوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، آپ ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں، آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ صادق اور امین ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں سنو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ بت پرستی شرک ہے اور بت پرستی اور بد اخلاقی سے بچو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو اگر تم ایمان نہ لائے تو تم پر شدید عذاب نازل ہوگا۔ لوگوں نے جب یہ خطاب سنا تو بہت زیادہ ناراض ہوئے اور آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے آپ اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ آپ کے چچا ابو لہب اس موقع پر بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ تو ہلاک ہو، کیا تم نے ہمیں اس وجہ سے بلایا تھا، اس بات کے کہنے کے لیے بلایا تھا؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ جاری رکھی اور آہستہ آہستہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مخالفتوں میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں جا کر تبلیغ کر رہے تھے کہ وہاں پر لوگوں نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، لیکن حارث بن ابی حالہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، انہوں نے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے آپ کو قریش کے حوالے کر دیا اور اس طرح وہ شہید ہو گئے، اور وہ پہلے شہید تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ تو قریش مکہ کی ایذا رسانی میں اور بھی زیادہ اضافہ ہوتا گیا۔ تو قریش مکہ جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت زیادہ حد کر دی اور حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے، کبھی آپ کو پتھر مارے جاتے، کبھی آپ پر گندگی ڈال دی جاتی اور آپ کو دیوانہ، جادوگر اور ساحر کہا جاتا۔ کوئی شاعر کہتا تھا تو اگر کوئی شخص نیا کوئی شخص آپ سے ملاقات کرتا تو اس کو کہا جاتا کہ اس کی بات پر کان نہ دھرنا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پر ثابت قدمی کا اظہار کیا۔ قریش مکہ نے باہمی مشورے سے ایک اور طریقہ اختیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں۔ تو حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرے بیٹے، میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چچا ابو طالب کی یہ کلمات سنے تو آپ نے فرمایا میرے چچا، اگر لوگ میرے دائیں ہاتھ پر آفتاب رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر مہتاب رکھ دیں اور مجھ سے مطالبہ کریں کہ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دو تو خدا کی قسم میں اس بات سے باز نہیں آؤں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ کا یہ عزم دیکھا تو آپ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ تم اپنا عزم جاری رکھو، اپنا مشن جاری رکھو، میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے علاوہ قریش مکہ نے ایک اور حربہ بھی آزمایا اور آپ کو لالچ دیا کہ اگر آپ چاہیں تو بادشاہ بنا دیتے ہیں آپ کو، یا کسی حسین عورت سے شادی کرا دیتے ہیں
اور اگر مال چاہیے تو ہم آپ کو مال دے دیتے ہیں، لیکن آپ اپنا تبلیغ کا مشن چھوڑ دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی لالچ بھی قبول نہ کیا، کوئی آفر قبول نہ کی، اور اپنا مشن جاری و ساری رکھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ثابت قدمی کو دیکھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی حربابی کارآمد نہیں ہو رہا، تو کفار کے مظالم اور زیادہ بڑھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جو اسلام لے آئے تھے اور جو آپ کی تبلیغ میں مدد کر رہے تھے، ان کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا، اور ان پر بھی ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا کہ کسی طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیں۔ جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جو امیہ بن خلف کے غلام تھے، انہیں تپتی ریت پر لٹایا جاتا اور اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، لوہے کو سرخ کر کے داغا جاتا، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تکلیف کے باوجود بھی احد احد کی آواز بلند فرماتے۔ اسی طرح حضرت خباب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جاتا، حتیٰ کہ ان کے خون اور چربی سے آگ کے انگارے بجھنے لگتے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے برچا مار کر شہید کر دیا، اور یہ اسلام کی پہلی شہید خاتون تھی۔ اسی طرح صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو لوگوں نے ان پر بھی اس قدر ظلم کیے کہ وہ تنگ آ کر انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، تو لوگوں کو یہ بھی گوارا نہ ہوا اور ان کو ہجرت بھی نہ کرنے دی۔ قریش مکہ نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر مظالم ڈھائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف پہنچائیں، حتیٰ کہ بیت اللہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے کہ عقبہ نے آپ کی گردن پر چادر ڈال کر اس قدر زور سے کھینچا کہ آپ گھٹنوں کے بل گر گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تکالیف کو استقامت کے ساتھ برداشت کیا اور اپنے فرض منصبی کو جاری رکھا۔ تو بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مخالفتوں اور اتنی اذیتوں کو سہنے کے باوجود بھی اپنے مشن کو جاری و ساری رکھا۔ تو قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے اس قدر مخالف تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ظلم و ستم کرتے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا تھے، اس مخالفت کی وجہ کیا تھی، وہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ کیا ہے کہ بت پرستی کی مخالفت، یعنی کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، جن میں لات، منات، عزا اور حبل زیادہ مشہور تھے۔ یہ لوگ ان کی پوجا کرتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ تو اسلام نے بت پرستی کو مذموم قرار دیا اور اس کی جگہ پر ایک اللہ، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ تو اس لیے قریش مکہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے کہ آپ ہمارے بتوں کی مخالفت کیوں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آباء و اجداد کے دین کو برا بھلا کہنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے تھے اس کی وجہ سے پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی تھی، تو اس لیے اب جو ہے صرف دین اسلام پر عمل کرنا مقصود تھا، فرض تھا۔ تو قریش کو اس بات پر غصہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں، ہمارا دین جو آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہو گئے۔ اس کے علاوہ اسلام جو ہے وہ جاہلانہ رسم و رواج کی بھی تردید کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتوں کو پوجنے سے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ جو رسم و رواج وہاں پر جاری و ساری تھے، جیسے بتوں پر چڑھاوے چڑھانا، ان کو نذرانے پیش کرنا،
بیت اللہ کا ننگے طواف کرنا اور گھروں میں پچھواڑے سے داخل ہونا، یعنی پیچھے سے جب حج کر کے آتے تھے تو وہ پیچھے سے داخل ہوتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ گھروں میں دروازوں سے داخل ہونے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حج کر کے ہم پاک صاف ہو کر آتے ہیں، تو ان دروازوں سے ہم گناہ کی حالت میں گزرے تھے، اب ہم پاک صاف ہو کر آئے، لہٰذا وہ چھتوں سے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ تو اس کے علاوہ جب باپ فوت ہو جاتا تھا تو اس کی بیوی بڑے بیٹے کی ملکیت تصور کی جاتی تھی۔ تو اس طرح کی جو غلیظ روایات تھیں، عادتیں، رسومات تھیں، اسلام نے ان کو برا بھلا کہا، ان رسومات کی تردید کی اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ نسلی تفاخر کہ عرب کے لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ جو تھے وہ اعلیٰ خاندان سے سمجھتے تھے، اور عرب کے اندر نسلی تفاخر جو تھا وہ عروج پر تھا، اپنے آپ کو برتر و بالا سمجھنا اور تکبر میں مبتلا ہونا عام بات تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں قبائل اور ہم نے تمہاری شاخیں اور قبائل بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ تو لیکن عرب لوگ جو تھے وہ نسلی تفاخر میں مبتلا تھے۔ اس کے علاوہ عرب کے اندر مساوات نہیں تھی، وہ نسلی امتیاز کی وجہ سے طبقہ بازی بہت زیادہ تھی، امیر اور غریب میں فرق کیا جاتا تھا، انسانوں کی خرید و فروخت کھلے عام کی جاتی تھی، اور اسلام نے آ کر یہ تمام امتیازات ختم کر دیے اور انسان کا وقار بحال کیا۔ اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے اور اسلام کے مخالف ہو گئے اور آپ پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ اس کے علاوہ تجارتی مفادات پر زد ہے کہ قریش مکہ بیت اللہ کے مجاور اور کلید بردار تھے، یعنی آپ کی انتظامات جو تھے وہ قریش مکہ کے پاس تھے، ٹھیک ہے۔ کعبہ کے جو انتظامی امور تھے وہ قریش مکہ کے پاس ہی تھے، اور حتیٰ کہ چابیاں بھی جو تھیں کعبہ کی وہ قریش مکہ کے پاس ہی تھیں۔ تو اس بنا پر قریش کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور قریش کے تجارتی قافلے بھی لوٹ مار سے محفوظ رہتے تھے۔ تو اب قریش کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر اسلام کو فروغ حاصل ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عرب میں ان کے مقام کو نقصان پہنچے اور ان کے تجارتی مفادات کو زد پہنچے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ قبائلی نظام کا خاتمہ ہے کہ اسلام میں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، اور عرب کے اندر جو قبائلی نظام رائج تھا اسلام نے اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا، اور تمام لوگوں کو آپس میں محبت و الفت کی تعلیم دی گئی اور طبقاتی اونچ نیچ کو ختم کر دیا گیا۔ تو اب قریش کو یہ بات پسند نہ آئی کہ ان کو ایک عام لوگوں کی طرح جو ہے ان کی حیثیت ہو جائے، اور جو ان کی افضلیت ہے یا ان کا شرف ہے، جو اپنے آپ کو اعلیٰ و افضل سمجھتے ہیں، ان کی وہ حیثیت ختم ہو جائے۔ تو اس وجہ سے وہ اسلام اور مسلمانوں کے مخالف ہو گئے۔ اس کے علاوہ اسلام جو ہے وہ دیگر مذاہب کا حتیٰ کہ عیسائیت کا بھی احترام کرنا سکھاتا ہے۔ تمام مذاہب پر عمل جو ہے اسلام کے آنے کے بعد ان پر عمل کرنا فرض نہ رہا، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام نے کسی کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا۔ لیکن قریش مکہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ عیسائیت جو ہے، عیسائیوں نے حضرت کعبہ بیت اللہ پر ابرہہ کے لشکر کی شکل میں انہوں نے حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسلام اور مسلمانوں کے مخالف ہو گئے تھے، اور وہ دین کی بات کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے اسلام کا اور مسلمانوں کا اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ جی، ہجرت حبشہ۔ ہجرت حبشہ یعنی 2 مرتبہ ہوئی، ہجرت حبشہ اولیٰ اور
ہجرت حبشہ ثانیہ، اولا جو ہے سن 590 میں ہوئی اور ثانیہ سن 690 میں ہوئی۔ بچوں آپ نے یہ تاریخ یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کفار مکہ نے مسلمانوں کو بہت زیادہ اذیتیں پہنچائیں اور اس میں کوئی ظلم و ستم کرنے میں کسر نہ اٹھا رکھی، تو آخرکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنی جان بچانے کی خاطر حبشہ کی طرف ہجرت کر لیں۔ حبشہ جو ہے ملک حجاز کے مغرب میں واقع ہے، اور عرب لوگ چونکہ وہاں تجارت کے سلسلے میں آتے جاتے رہتے تھے، اور وہاں کے بادشاہ نجاشی جس کا اصل نام اسمہا بھی تھا، اس کو جانتے تھے کہ وہ بہت نرم دل اور شریف النفس انسان ہے، تو لہٰذا 11 مرد اور 4 عورتیں جو تھیں انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور ان میں حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ بھی شامل تھیں، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اسلام کی راہ میں پہلے فرد ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی۔ اب قریش مکہ جو تھے، جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو تحفے دے کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا، اور ان کو کہا کہ اے بادشاہ، ہمارے کچھ نادان افراد اپنے ملک سے بھاگ کر آئے ہیں، اور یہ عجیب و غریب عقائد رکھتے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث کیا ہے، اور انہوں نے آپ کے پاس پناہ لے لی ہے، آپ ان کو واپس بھیجیں تاکہ ہم ان کی اصلاح کر سکیں۔ تو نجاشی جو تھا وہ کچھ اس کو معاملہ جو تھا وہ گڑبڑ نظر آیا، کیونکہ وہ معاملہ فہم انسان تھا، تو لہٰذا اس نے ان لوگوں کو بلایا جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں ایک تاریخی تقریر بیان فرمائی، خطبہ دیا، اور کہا کہ اے بادشاہ، ہم جہالت میں مبتلا تھے، ہم بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہم شراب پیتے تھے، چوری کرتے تھے، زنا کرتے تھے، اور ہمارے اندر ایمانداری کا کوئی عنصر نہ تھا، ہم ہمسایوں سے اور لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، اور ہمارے ہاں کوئی قاعدہ قانون نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں ہم پر رحم فرمایا اور ایک نبی مبعوث فرمایا جس کے حسب نسب اور شرافت سے ہم اچھی طرح واقف تھے۔ اس نے ہمیں توحید کی دعوت دی اور ایک خدا کی ہمیں پہچان کرائی، اور حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں اور صدقہ دیں۔ تو اس سے ہماری قوم جو ہے ہماری مخالفت کرنے لگ گئی ہے، اور ہمیں اتنا ستایا ہے کہ ہم آپ کے پاس پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو بادشاہ نجاشی نے جب یہ تقریر سنی تو کہا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ تو حضرت جعفر طیار نے سورۃ مریم کی چند آیات تلاوت فرمائی، تو جنہیں سن کر نجاشی رونے لگا اور کہا کہ بخدا یہ کلام اور حضرت عیسیٰ پر نازل شدہ کلام دونوں ایک ہی چراغ کے 2 پرتو ہیں، اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھے رسول کا زمانہ عطا کیا۔ اس کے بعد عمر بن عاص کو ایک اور ترکیب سوجی، اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھے عقائد نہیں رکھتے۔ تو حضرت جعفر طیار نے فرمایا ہوا عبد اللہ و رسولہ و کلمات اللہ التی القاها الی مریم و روح منہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے پیغمبر اور روح اللہ ہے، اور وہ ایک پاک دامن دوشیزہ کو القا کیے گئے جس کو کسی بشر نے مس نہیں کیا تھا۔ تو چنانچہ نجاشی نے حضرت جعفر طیار کا یہ کلمہ سنا تو اس نے کہا کہ بخدا یہ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے جو کچھ تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا۔ تو اس طرح اس نے مسلمانوں کو پناہ دی، اور جو عمر بن عاص اور اس کے جو ساتھی تھے ان کو واضح انکار کر دیا، اور مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہجرت حبشہ ثانیہ ہے سن 690 میں ہوئی، چونکہ پہلی ہجرت میں جن مسلمانوں نے ہجرت کی تھی وہ تقریباً سال بھر وہاں پر عیش و آرام سکون سے رہے، اور لیکن بعد میں یہ افواہ پھیل گئی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو انہوں نے
وہ واپس آ گئے، لیکن کچھ لوگوں کو راستے سے ہی معلوم ہو گیا کہ یہ خبر جھوٹی تھی، تو وہ واپس سے حبشہ چلے گئے، اور کچھ لوگ جو تھے مکہ میں آ گئے۔ لیکن اس کے بعد پھر لوگوں نے دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اس مرتبہ اس ہجرت کے اندر 83 افراد اور 18 عورتیں شامل تھیں۔ تو یہ واقعہ سن 690 میں پیش آیا۔